کاورے باورے، بابے کوئی شے نہیں، نبی کوئی شے نہیں، فلاں کوئی شے نہیں. ابے تو کون سی شے ہے؟ سنتے ہیں نا آپ ان کے بابے بزرگان کوئی شے ہی نہیں، یعنی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ صحابہ اکرام کوئی شے نہیں، نبی کوئی شے نہیں. اب بس وہ خدا کوئی شے نہیں، وہاں تک پہنچنا باقی ہے اس کا. بس آن قریب پہنچ جائے گا خبیث. تو کون سی چیز ہے بھائی؟ اب ان کا بھی ذرا فلسفہ سن لیجئے جناب. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے. جس طرح کہ سیدنا عمر نے ان کے بارے میں، انہوں نے تو سامنے دیکھ کے بھی کہہ دیا ہے منافق ہے، تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا، آپ فرماتے کہ عمر تم توبہ کرو، تم نے اس کو کافر اور منافق کہا ہے تو کفر تمہاری طرف لوٹ آیا ہے. آپ فرمائے نہیں. اسی لیے امام بخاری نے کتاب الادب چیپٹر جو بند ہے نا، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس کو باب کی ہیڈنگ بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ بیٹھے تو اس کے اوپر کفر نہیں لوٹے گا. اب یہ بڑا کرٹیکل ایک ایشو ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا انکار کرے. اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا، تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ اس کو یعنی ایک بدعت پہ مبنی کہہ سکتے ہیں، گمراہی پر مبنی کہہ سکتے ہیں، دوزخ میں لے جانے والا کام کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام سے اخراج والا معاملہ نہیں ہوگا. یہ ایک کرٹیکل ایشو ہے. یہ مسئلہ تکفیر بہت سینسٹیو ہے. مسئلہ تکفیر بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، بہت حساس مسئلہ ہے. کوئی شخص تعویل کی بنیاد پر کسی صحابی کو کافر کہہ دے تو اس پر ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے. مرزا پلمبر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کافر نہیں کہیں گے، جبکہ یہ مطلقاً حکم ہے. ہمارے امام نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو جماعت صحابہ کو مطلقاً کافر قرار دے واجب القتل ہے. امام مالک کا فتویٰ ہے، اور دیگر ائمہ نے بھی یہی کہا. ہاں، مخصوص کسی ایسے صحابی کے کسی فعل کی بنیاد پر وہ اگر ان کی گستاخی کرے، توہین کرے، تکفیر نہیں. تکفیر تو کسی بھی صحابہ کی کریں گا. حضرت امیر معاویہ کو بھی اب کافر کہیں گا، علماء نے کہا اس کو بھی ہم کافر کہیں گے. کافر کہنا ایک الگ مسئلہ ہے. کسی کی افضلیت کا انکار کرے یا کسی صحابی کی مقام و درجے کو اس سے کم تر بیان کرے تو اس کو گمراہ اور بد مذہب کہا جائے گا. لیکن مطلقاً اگر صحابہ کی کرتا ہے اور وہ تعویل، وہاں تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابی اگر جب ثابت ہو گیا، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے. اور جس کے صحابہ ہونے میں ڈاؤٹ ہے کہ صحابی ہے نہیں، منافق ہے، تو پھر جب وہ صحابی نہیں رہا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو وہ تو پھر خود ہی جہنم. اچھا، تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم مان لیں، اس نے امام بخاری کے ایک باب کا ذکر کیا کہ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا کہ اگر کوئی تعویل پر کسی کو کافر کہے تو حکم نہیں لوٹے تعویل کی بنیاد پر. تو یہ تو فقہاء کرام نے بھی ہمارے بیان کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص نے ایسا جملہ یا ایسا کام کیا کہ ہمارے نزدیک، اپنے علم کے نزدیک، علم کے اعتبار سے ہمیں وہ کفر لگ رہا تھا. ہم نے کہہ دیا بھائی یہ کام تو کفر ہے. بعد میں ہم سے کسی بڑے عالم نے ہمیں بتایا کہ نہیں صاحب اس پہ کفر نہیں ہوتا، آپ نے غلط اس کو کافر کہا. تو یہ ضرور ہے کہ اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. لیکن اس نے کچھ شخصیتوں کے باقاعدہ نام لیے، کہا کوئی اگر ابو بکر کے بارے میں ایسا کہہ دے، حضرت عمر کے بارے میں کہہ دے، عثمان غنی کے بارے میں کہہ دے، علی کے بارے میں کہہ دے، تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے. ابو بکر کو کافر کہنا تو بہت دور کی بات ہے. جاہل شخص ابو بکر صدیق کی صحابیت کے منکر پر کافر ہونے کا اجماع ہے. ابو بکر صدیق کے خلیفہ اول خلافت کے منکر پر کفر کا فتویٰ ہے، اور اس پر ہمارے فقہاء نے کہا کہ اس پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے. اب میں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر تو کہہ رہا ہے ابو بکر کو کافر کہہ دو تو کفر نہیں لوٹیں گا، تو ابو بکر کی کس تعویل کی بنیاد پہ تو تکفیر کر رہا ہے؟ وہ تعویل تو بتا. اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی بھی صحابی کو کافر کہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. یار یہ بات میں نے کی تھی. اللہ کے بندو، صحابہ اکرام کا تو مرتبہ ہی بہت زیادہ ہے. کوئی عام مسلمان کو بھی کافر کہہ دے نا، جبکہ اسے پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، جس طرح یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، تو کفر لوٹ جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. لیکن میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی شخص کو تعویل کی غلطی لگ جائے، اس بنا پر وہ کسی صحابی کو یا آج کے مسلمان کو بھی کافر سمجھے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کافر نہیں ہے،
جو اس تک باتیں پہنچی اس کی بنیاد پہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا. ہاں اسے سمجھ آ جائے پھر پکا کافر. یعنی اگر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت عمر کو یا حضرت عثمان کو حضرت علی کو کافر کہوں تو میں تو کافر, بلکہ میں تو عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کو کافر کہہ دوں تو کافر. لیکن جسے سمجھ نہیں آئی وہ تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا. اس کے ثبوت میں نے احادیث پیش کی تھی, ان کے منہ کے اوپر کالخ ملی تھی, انہیں پتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا خوارج حضرت علی کو کافر نہیں کہتے تھے؟ ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ یہ کفر کی طرف چلا گیا ہے. تو کیا مولا علی نے خوارج کو کافر کہا؟ ہونا تو چاہیے تھا مولا علی کہتے بھئی عام مسلمان کے لیے حدیث ہے کفر لوٹ جائے گا تو خوارج آج کے بعد تم کافر. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, مولا علی سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا یہ خوارج کافر ہے؟ ہائے ہائے ہائے, ایڈا جگرا مولا علی دا. مولا علی نے کہا کہ یہ کافر کہاں سے ہوئے؟ ان کی کفر سے نفرت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑا یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہو گیا ہوں. یہ تو اسلام سے اتنے مخلص ہے کہ انہیں لگا کہ میں کافر ہوں تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. دیکھیں ان کی وکالت کر دی مولا علی نے. آج انجینئر صاحب وکالت کر دینے کہ تھے بریلوی ٹھیک جے, ایس گالج دیوبندی ٹھیک جے, تے شیعہ ٹھیک جے, تے بابی ٹھیک جے. اے جگرا صرف مولا علی دا یا انجینئر علی دا ہی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کہ منافق؟ تو مولا علی نے کہا قرآن میں تو ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں, یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھو مولا علی سامنے موجود اور وہ کافر کہہ رہے ہیں اور مولا علی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. آج 1400 سال بعد کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس وجہ سے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے تو آپ اسے کافر کہیں گے؟ تو مولا علی نے تو نہیں کہا. انہوں نے کہا جب کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پیچھے تو مسلمان ہی بچ دینے. تو حضرت کے نے فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے, ایک جماعت ہم میں سے نکلی ہے جو ہمارے خلاف پولیٹیکلی بغاوت پہ اتری ہے, بس ختم. اور دوسرا جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا تھا کہ حضرت عثمان کو یہودی قتل کرنے آئے تھے, یہودیوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا ہوا تھا. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, حضرت عثمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تو گھر میں قید کر دیا انہوں نے, نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھ لیں, مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے. انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا ایسا اجتماعی کام ہے, اس میں اکٹھے رہو, البتہ ان کی برائی میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو, نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور انہوں نے آپ کو کہانی کرائی ہے کہ کوئی عبداللہ ابن سبا پارٹی سی صرف بنو امیہ کو بچانے کے لیے کسی اور دے متھے مار چھڑا, تو یہودیوں کے پیچھے حضرت عثمان نے پڑھنے کے لیے کہا نہیں, حالانکہ خلیفہ راشد کے خلاف تھے. وہ سنا سکتے تھے حدیث کہ یہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور اس میں الفاظ ہیں کہ بدعتوں سے بچنا, یہ بدعتی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. لیکن حضرت عثمان کا جگرا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ, لیکن میں ان کو اسلام سے کیسے نکال دوں, اس میں کئی صحابہ بھی تھے. پھر عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنن کبری البیہقی میں آتا ہے وہ خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے, اذان کا جواب بھی دیتے تھے, یعنی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتے تھے, اور کہتے تھے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے ہم ان کی اذانوں کا بھی جواب دیں گے, سلام کا بھی جواب دیں گے, لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. حالانکہ بخاری میں ہی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مخلوق میں سب سے بدترین خوارج ہیں, اور وہی عبداللہ بن عمر کہہ رہا ہے نمازیں میں اس کے پیچھے پڑھوں گا. کیونکہ جسے تعویل کی غلطی لگ جائے اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے, ابن ابی بلتا بدری صحابی کو کہہ دیا تھا منافق, کافر سے بڑی چیز ہے. کہندے نہیں جی کافر کو صحابی کو کافر کہہ دے, جی حضرت عمر نے صحابی نو نہیں بدری صحابی نو کافر کیا ہے, اور کافر نہیں منافق کا ہے, لیکن حضور نے ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا کیونکہ حضرت عمر نے تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہا. اور امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے, اور رزلٹ نکالا ہے. امام بخاری نے لکھا کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہے تو فتویٰ اس پہ نہیں لوٹتا. اوے امام بخاری نے لکھا جے کہ کوئی صحابی نو کافر بھی کہہ دے تعویل دی غلطی وینل وہ کافر نہیں ہوتا. اور نیچے انہوں نے ابن ابی بلتا کی حدیث کا حوالہ دیا کہ وہ ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی. مولا علی کو حضور نے بھیجا, ایک عورت جوڑے میں خط چھپا کے لے کے جا رہی تھی, اس خط میں لکھا تھا کہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ حضور مکے پہ حملہ آور ہونے والے ہیں,
اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور مال کی حفاظت کرنی ہے کہ میں نے تمہیں نبی الاسلام کا راز لیک کیا ہے. نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا, مولا علی کو حضور نے بھیجا, اس عورت کی تلاشی لی گئی, خط نہیں نکل رہا تھا. مولا علی نے فرمایا کہ میرے نبی نے جو بات مجھ سے کی ہے نا, نہ وہ جھوٹے ہیں اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے میرے نبی کو خبر دی ہے, یعنی اللہ. تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا. خود ہی وہ خط نکال, تو اس نے پھر اپنا جوڑا کھولا, وہ خط نکلا. وہ خط جیسے حضور کی برگاہ میں پہنچا, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کے کہا, یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا میں گلا کاٹ دوں. حضور کے ساتھ غداری کی اس نے. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں. لیکن ساتھ حضور کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کا, کفر تمہاری طرف لوٹ گیا, ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا, نہیں کہا. اس لیے امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا کہ حضرت عمر نے جو فتویٰ لگایا وہ بالکل ٹھیک لگایا اپنی جگہ, کہ حضور کے ساتھ غداری کرنے والا منافق اور کافر ہی ہو سکتا ہے, اور حضور نے جو اسے چھوڑا بالکل ٹھیک چھوڑا کہ وہ منافق اور کافر نہیں تھا. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر کیا. اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیات ابن ابی بلتہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب تک تم اپنی رشتہ داریوں سے بڑھ کر اللہ رسول کو نہیں چاہتے ہو نا, تمہارا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے. اور سرکار ہم آپ کو پی ایچ ڈی لیول کی چیزیں کروا رہے ہیں جو ان کے مرے ہوئے بزرگ زندہ بزرگ جمع ہو کے بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتے. یہ پیورلی علمی باتیں تھی جو میں نے ایک ایک بچے کو سمجھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہود نے کہا, یہ کل کا چھوکرا ہمیں کیا سکھائے گا. یہود نے کہا, جدو یہودیاں نے کیا تھا پھر میرے کھاتے کیوں پاتا. اور یہودیوں کے دفاع کرنے والے مولویوں, تمہیں پتہ ہے کہ یہودیوں نے قرآن میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے کہ کیا کچھ کہا ہے. میں نے جو لفظ بولا یہ تو ان کی باتوں کو میں نے سم اپ کر کے اردو کے محاورے میں لنگوسٹک میں بولا تھا. قرآن میں سورہ المنافقون جو منافقین سے متعلق ہے, اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب ان کا ذکر کر کے کہا کہ ان ذلیلوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے. نعوذ باللہ. یہ یہودیوں نے کہا اور قرآن نے نقل کیا اور پھر ساتھ فرمایا کہ بے شک عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے, لیکن منافقین بے خبر ہیں اس بات سے. اور بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے, زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی تھی, انہوں نے نبی الاسلام کو شکایت کی تو عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی, حالانکہ کی ہوئی تھی. تو نبی الاسلام نے وہ جھوٹی قسم کو ایکسپٹ کر لیا, آپ کی شفقت تھی. لیکن وہ صحابی اتنے غمناک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن میں آیت نازل کر دی, اور اتنا گستاخانہ جملہ اللہ نے نقل فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے یہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اسے کہا جاتا ہے نقل کفر, کفر نہ باشد, یعنی کفر کی نقل اتارنا کفر نہیں ہوتا. پھر کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ, یہ شاعر ہے, یہ دیوانہ ہے, اسے پریشان خواب آتے ہیں, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگا دی. یہ سارے الزامات اگر میں قرآن سے بیان کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نبی الاسلام کی توہین کر رہا ہوں. شرم نہیں آتی؟ چشتی رسول اللہ پارٹی بڑے تبدے جے کہ ساڈا نا کیوں رکھا ہے. ہاں ہوں 90 لاکھ بول جائے گا تو ہاں 90 لاکھ دفعہ تے انشاءاللہ ہے چشتی رسول اللہ میں بھی کہہ بیٹھا, کیونکہ میرے ویڈیوز تے تو پتہ لکھیں جاندیاں نے. ہاں تو 90 لاکھ تو زیادہ دفعہ تے میں کہہ چکے ہیں وہاں یہ پارٹی چشتی رسول اللہ پارٹی. اچھا کہتے ہیں یہ چھوکرا لفظ بول دیا. چھوکرا لفظ اردو کے اندر ینگ بوائے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ قرآن میں لفظ موجود ہے. جب سورۃ الانبیاء میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے نا, اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا, اور پھر ان کے بزرگان دین نے جب آپس میں میٹنگ کی کہ ایک نے ساڑھے بزرگان نال کام پایا ہے, انہوں نے کیا ہے ایک چھوکرا ہے جدا نا ابراہیم ہے, اے اس دی شرارت لگ دی ہے.
پھر سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہودی ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. اور یہی بات میں نے اپنے لیکچر میں کی تھی کہ یہودی نبی علیہ السلام کو ان کے بڑے بڑے پادری سفید داڑیوں والے انہی مولویوں کی طرح وہ نبی علیہ السلام کو عزت اس لیے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو ہم سے آدھی عمر کا بندہ ہے، ہمارے بچوں کی مانند ہے. اور اس میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا، یہ یہودی کہتے تھے. اب یہ پوری بات تھی جو ایک شستہ اردو میں جو محاورتاً لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر آپ کو پتا ہے جب بھی ہم کوئی دینی بات کریں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے. وہ ایسے آئی کہ اچانک چند ہفتے گزرے تھے، سب سے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا بریلویوں نے، اور ان کے اعلی کار بنے ہوئے تھے وہابی گلے پھاڑنے والے. وہ ہر جمعے میں نا یہ جملہ ریپیٹ کرتا تھا، معاذ اللہ. اچھا انہوں یہ بھی نہیں پتا اے معاذ اللہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ. اونٹ ہی کر لی پیش. ہاں وہ جو صحابہ کا نام ہے نا معاذ ابن جبل، اس میں پیش آتی ہے، لیکن معاذ اللہ میں زبر آتی ہے. اے منو کہتے ہیں عربی نہیں آتی. تنو میں چیلنج دیتا ہے کہ اپنے ساجد میر صاحب کو لوں، وابیو دیوبندیو تسی مفتی تقی عثمانی کو لوں، بریلویو مفتی منیب الرحمان سے. تم لوگ قرآن کی سب سے مشکل کوئی سورت ڈھونڈو، اس کی قرات کرواؤ. اگلا سورج طلوع نہیں ہوگا، میں اس کی پروننسیشن عربی سٹائل میں کروں گا، پھر پبلک فیصلہ کرے گی. اوے تواڈے مولوی تے ہے بے تے پڑھتے جے. ہاں انہاں کولو ہا عین ثا ذال وا ضاد اے انہوں نے کہتے خواب بھی نہیں کڑیا ہویا. اور دیکھ لیں ٹائم قیامت تک ہے، لے کے آؤ. اللہ کی غیبی مدد کیسے آئی کہ وابیوں کا سب سے بڑا مولوی جو تمام رمضان نشریات میں تمام چینلز پہ بیٹھتا ہے، اور رات کو میرے ساتھ جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا، صلح حسن پہ میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے. چیخاں کڑائیاں نے انہوں نے، میں انشاءاللہ ویڈیو آنا لی ہے. تو اس سے نہ سوال کیا جدے میں کسی نے کہ جی یہ جو دیوبندی ہیں ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، وابیوں کو، اہل حدیثوں کو، اور یہ کہتے ہیں یہ بچے بچونگڑے آ کے ہمیں سکھا رہے ہیں. تو پتہ خلیل الرحمان جوید نے کیا جواب میں کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے، جب کبھی کوئی نبی کسی امت میں گیا دعوت لے کر تو اس امت کے جو بڑے بزرگ ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے نبیوں کے مقابلے پر اور کہتے تھے کہ کیا یہ داڑیاں ہم نے دھوپ میں سفید کی ہیں؟ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. ہائے ہائے 1,24,000 انبیاء انہوں نے چھوکرا کیا. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ اس کے اوپر کسی نے 295C نہیں کٹوائی، نہ اپنے نے اوڑا گلا پھاڑ دا جے. جس نے میں چیلنج کیتا ہے تو کدے بھی مبالغ علی حدیث مسلم شریف دی بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دے ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروایا. ایک کہتے ہیں جی سب و شتم وہ تنقید ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا. نہیں سرکار مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا ہے 6229، وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے اوپر لعنتیں کروائی، اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت. اور ان لعنتیوں کا حشر انہی لعنتیوں کے ساتھ ہو جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا.